اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم لعلکم تشکرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہی کیوں منتخب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ علت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، ہفتے کے سارے دن اللہ کے ہیں. تو دنوں میں افضل دن جمعہ کے دن ہے اور مہینوں میں سب سے افضل سردار شہر رمضان کا مہینہ ہے. جتنے بھی مہینے ہیں سب مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. یہ اس لیے افضل، ممیز ہے، بہتر ہے، سردار ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو نازل کیا ہے. اس میں مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی میں یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں ایک شب ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اس لیلۃ القدر میں یہ قرآن پاک نازل کیا گیا، جس کی وجہ سے رمضان کو اہمیت اور افضلیت حاصل ہو گئی. قرآن اور روزہ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک افضل، قرآن تو پہلے ہی اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اور اس کی رات میں جو کہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کے لیے پوری صورت مختص کی ہے. انا انزلناہ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے کہ جس میں ایک الف شہر، ایک ہزار سال کی عبادت سے بھی افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ رات ہے جس کی عبادت میں 1000 سال سے بھی افضل ہے.
اب یہاں پر دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی. ہمیں معلوم ہے کہ قرآن نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور 22 برس میں نازل ہوا. سن 610 عیسوی سے لے کر سن 632 تک قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا. قرآن پاک کا انزال دفعتاً قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں دفعتاً اتار دیا. اس کے بعد تھوڑا تھوڑا حالات اور ضرورت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا. اس کے لیے لفظ جو ہے نا وہ انزلہ لایا گیا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو دفعتاً اتار دینا، اور تنزیل تھوڑا تھوڑا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے تنزیل من رب العالمین، تھوڑا تھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا. لیکن لیلۃ القدر میں پورا قرآن ایک ہی دفعہ اتار دیا گیا. فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ لوگوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت بھی بینات کی شکل میں آئی ہے، واضح صاف تعلیمات جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، از خود روشن، از خود چمکنے والی. بینہ اسے کہتے ہیں جو از خود روشن ہو. اس کو ہم کہتے ہیں آفتاب آمد، دلیل آفتاب. جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل کی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود روشن ہے. اس کے بعد والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی بینات. یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ فرقان ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کے بارے میں یہاں بتایا ہے، لیکن ہمارا موضوع یہاں قرآن کی عظمت کا نہیں ہے. ہم روزے کے بارے میں، صوم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. لہذا رمضان کے مہینے کو اس خاص عبادت کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی اس شہر کو، اس مہینہ کو پائے، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. یہ حکم ہے، فرض کر دیا گیا روزہ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی شخص مقیم ہے وہ لازماً روزہ رکھے گا. قرآن کو رمضان کے مہینے میں منتخب کیا گیا ہے. اس میں دوہرا پروگرام رکھا گیا ہے جو قرآن مجید میں واضح طور پر تو بیان نہیں کیا گیا، لیکن حدیث میں اس کی مفصل
تفصیل آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے شعبان کی آخری تاریخ میں خطبہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام کو، اور اس کے راوی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک مہینہ عظمت والا مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اور اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 سال سے بہتر ہے، اور اس میں دن کے وقت روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور رات کو نفلی عبادت وہ اپنی مرضی پہ چھوڑ دی گئی ہے۔ روزہ فرض کر دیا اور رات کا قیام کو تطوع نفل بنا دیا گیا۔ جو کوئی چاہتا ہے نیکی کمانا، وہ رات کو کھڑا ہو جائے اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک دن کا روزہ اور ایک رات کا قیام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کریں کہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی۔ آگے پھر فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانًا ایمانًا وَاحْتِسابًا، جو کوئی کھڑا ہوا رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایمانًا واحتسابًا، اور جو کہ کھڑا رہا لیلۃ القدر میں، اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ متفق علیہ، بخاری مسلم۔ یہاں میں آپ کو ایک بات نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ ان دو چیزوں کو ساتھ لے آیا گیا ہے، من ساما و من قام، جس نے روزہ رکھا اور جس نے قیام کیا، دونوں میں اس کے گناہ جو ہے نا وہ معاف کرے جاتے ہیں۔ اب میں ذرا نماز تراویح کی طرف آتا ہوں اور اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے خطبے میں دیکھ لیا کہ اللہ نے قیام اللیل کو تطوع قرار دیا ہے، نفل قرار دیا ہے، اپنی مرضی پر ڈال دیا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ قیام اللیل کریں، نہیں ہے تو نہ کریں، کوئی گناہ نہیں، لیکن روزہ فرض کر دیا ہے۔ روزہ سب بالغ، عاقل، مرد، عورت، بوڑھا، ضعیف اور بچے جو بالغ ہو گئے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ روزہ رکھیں تو ان کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ تو ان پر سب پر روزہ فرض ہے،
چاہے کوئی شخص کتنا بھی سخت کام کرتا ہو، گرمیوں کے دنوں میں روزہ کتنے سخت ہوتے ہیں، گرمی کا روزہ، جون کا روزہ، جولائی کا روزہ، اگست کا روزہ، کتنے سخت روزے ہیں. تو روزے کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، روزہ سب کو رکھنا ہے، الا یہ وہ مریض جو شفا یاب ہونے کی امید میں نہیں ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق فدیہ دے سکتا ہے. اور جو مریض یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو بعد کے دنوں میں اس کی قضا کرے گا. ایک بات بہت ہی کامن سننے میں آئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روزے کی حالت میں مر گئے تو ہمیں بڑا ثواب ملے گا. یہ غلط روش ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے اپنے آپ کو قتل مت کرو. اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے. آپ جان بوجھ کر روزہ رکھ رہے ہیں، آپ شوگر کے مریض ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کی جان چلی جاتی ہے تو آپ نے تو گناہ کا کام کیا، ثواب کا کام تو نہیں ہوا. جان بوجھ کر آپ نے یہ روزہ رکھا کہ شاید میں مر جاؤں تو مجھے ثواب ملے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کہا ہے. مت ایسا کریں. اگر آپ مریض ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعایت دی ہوئی ہے، آپ روزہ چھوڑ دیں، فدیہ دے دیں. یا اگر آپ اس امید پر ہیں کہ آپ صحت یاب ہو جائیں تو کسی اور وقت میں روزہ مکمل کر لیں. یا اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہوئی ہے، رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اسی طرح جو ایک شخص جو سخت کام کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، پھر اس کے لیے رات کو کھڑے ہونا اور رات کو جاگنا یہ ممکن نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن کے روزے کو تو فرض کیا ہے لیکن رات کے قیام کو فرض نہیں کیا. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت 3 دن کروائی ہے، اور وہ بھی تہجد کے وقت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، یہ ان پر فرض تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جماعت کے ساتھ آپ نے تراویح پڑھائی ہیں، وہ بھی 8 تراویح پڑھوائی ہیں. چوتھے دن صحابہ کرام انتظار کرتے رہے اور آپ تشریف نہیں لائے. اس کی وجہ یہ بنی، آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو مسلسل کرتا تو شاید یہ فرض ہو جاتی، تو پھر یہ کام مشکل ہو جاتا کہ صبح کا روزہ اور رات کو جاگنا اور قرآن سننا یا تہجد پڑھنا یہ مشکل ہو جاتا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن باجماعت کرائی ہے، لیکن اس کے بعد یہ کیونکہ نفلی عبادت تھی اس لیے اس کو مکمل نہیں کیا. ہم جو 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں یہ نبی دور میں نہیں تھا. صحابہ کرام یہ عمل نہیں کرتے تھے، اور نہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا. البتہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا 20 تراویحوں کا. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں کھڑے ہو کر حافظ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے اور پھر وہ اس طرح کیا جائے کہ
عشاء کے ساتھ متصل کر دیا جائے تاکہ نماز عشاء کی بھی پڑھیں اور ساتھ یہ تراویح بھی پڑھ لیں۔ تو یہ جو کام شروع ہوا، یہ جو بدعت شروع ہوئی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ تو آپ ایک دن جب یہ کام شروع ہو گیا تو آپ مسجد میں لے گئے تو دیکھا کہ بہت بڑا ہجوم، بہت بڑے لوگ وہ تراویح پڑھ رہے تھے۔ تو اس پر آپ نے کہا کہ ہے تو یہ بدعت، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، کیونکہ اس میں ہمارے 4 مسالک ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی۔ ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حضرت عمر کا جو انہوں نے یہ 20 تراویح کا طریقہ رائج کیا تھا، یہ صحیح ہے۔ ان سب کا اس پر اتفاق ہے۔ اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک ہے جو انہوں نے فرمایا تھا، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو پکڑو۔ تو حضرت عمر کا یہ اجتہاد بالکل صحیح ہے اور تا قیامت یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس میں جو سعودی عرب میں، مکہ میں اور مدینہ منورہ میں، وہاں بھی 20 رکعت کی تراویح پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں پر یہ حنبلی مسالک کا رائج ہے، وہاں یہ پڑھتے ہیں، 20 رکعت پڑھ جاتی ہیں، ہم نے خود پڑھی ہیں جا کر، کہ اس تراویح کی نماز سے قیام اللیل کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ آپ تراویح عشاء کے ساتھ پڑھیں گے، گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن اصل قیام اللیل وہ رات کی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں یا قرآن سنیں۔ اصل غایت جو ہے نا وہ قیام اللیل کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت دے تو اس پورے رمضان میں قیام اللیل کریں، رات کو اپنی نیند کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں اور اس سے مناجات کریں، اس سے اپنی حاجات مانگیں، دعائیں کریں۔ یہ وہ وقت ہے جو بہت ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ تہجد کا وقت، وہ قیام اللیل ہے۔ اصل میں وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، میں اس کو معاف کروں اور اس کو عطا کروں جو وہ مانگ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ قیام اللیل جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکتوں والا، یہ رحمتوں والا، جس میں ایک فرض جو پہلے 27 درجے کا تھا، آج وہ رمضان میں 70 درجے کا ہو گیا، اور جو نفل ہم پڑھیں گے وہ فرض کے درجے میں آ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ قیام اللیل آپ رات کو تہجد کی نماز پڑھیں، ساری رات جاگیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا قرآن پڑھیں، ساری رات جاگیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے قرآن پڑھیں، ثواب ہے بہت زیادہ۔ یہ قرآن اور یہ قیام اللیل، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفیان العبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، صیام کہے گا، روزہ کہے گا انی منعت الطعام والشراب بالنہار، روزہ فرمائے گا اے میرے رب میں نے تیرے بندے کو کھانے اور پینے سے اور جنسی شہوات سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ فیشفینی، فیقول القرآن، تو قرآن کہے گا منعت یوم اللیل، اور قرآن کہے گا منعت نوم باللیل، اے میرے رب میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا، فیشفینی، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اس کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفیان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عظیم موقع کہ ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کریں، اس کا قرآن پڑھیں اور رات کو قیام کریں، تو یہ ہمارے حق میں دونوں شفاعت کریں گے روز قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔